ہاشم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں لگتا کہ بغیر حملہ آور ہوئے وہ ہم سے رابطہ کریں گے۔ وہ اس ذلت آمیز قتل عام کا بدلہ ضرور لیں گے اور پھر صلح کا پیغام بھیجیں گے۔ ہاشم نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، خالصہ جوان جو غلطی کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے۔ البتہ میں نے تمام صورتحال کے جائزہ کے لیے اپنے چند جاسوس خالصوں کی طرف روانہ کر دیے ہیں۔ وہ کچھ دیر تک واپس لوٹ آئیں گے۔ ان کی معلومات کی بنیاد پر ہم اپنی اگلی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے۔ لیکن سلطان، کسی بھی اچانک حملہ کی صورت میں ہمارے چاقو چوبند دستے تیار ہیں اور فدائین کا ایک دستہ کسی بھی طرح کی مہم جوئی کے لیے تیار ہے۔ سلطان کی نگاہیں پارس کے معصوم چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ پارس، تم کیا کہتے ہو؟ پارس خان ایک پراسرار خاموشی اوڑھے ہوئے تمام گفتگو سن رہا تھا۔ یہ کم سن بچہ بھلا اس موقع پر کیا مشورہ دیتا؟ لیکن اصالت کے بعد پارس نے ہی اس قبیلے کا نظم و نسق سنبھالنا تھا۔ یہی اس کی پہلی درسگاہ تھی۔ یہیں اس کی فوجی و عسکری تربیت مکمل ہونی تھی۔ پارس خان والد کے سوال پر اپنے کان کی لوہوں کو دبانے لگا۔ بڑی دیر کے بعد اس کی زبان سے چند جملے نکلے۔ سلطان، آپ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے خیر پوشیدہ ہے۔ جیسا آپ چاہیں ہم حاضر ہیں۔ سلطان وصالت نے پارس کی کمر کو تھپ تھپایا۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ پارس جو عام بچوں سے بالکل الگ تھلگ تھا، جیسے بچپن میں ہی اس نے اپنے قبیلے کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہوں۔ کھیل کود سے بیزار بچہ، لیکن اگر کسی سخن میں دلچسپی تھی وہ گھڑ سواری تھی۔ پارس خیمے سے باہر آیا اور اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لیے جنگلوں میں دور نکل گیا۔ اب پارس خان ہوگا اور تنہائیاں۔ ہاشم خیمے سے باہر نکلا اور پکارا، پارس اپنا خیال رکھنا، زیادہ دور نہ نکل جانا۔ پارس اب کہاں ٹھہرتا، اپنی دھن میں مگن جنگلوں میں نکل گیا۔ ہاشم نے چند جوان پارس کے پیچھے بھیجے کہ ترک شہزادے کو کوئی آنچ نہ پہنچے۔ ہاشم ارد گرد کی دفاعی لحاظ سے اہم جگہوں کا جائزہ لینے لگا۔ موجودہ جگہ ارد گرد کے علاقے سے اونچی اور دفاعی لحاظ سے زیادہ اہم تھی۔ یہاں سے تمام علاقے پہ نظر رکھنا آسان تھا۔ پانی اور چراگاہیں قریب تھیں۔ اہم رستوں پہ ہون قبیلے کے افراد تعینات تھے۔ یہ ایک عام گزرگاہ بھی تھی جہاں سے ارد گرد قبائل کے افراد نقل و حمل اور سامان کی ترسیل کے لیے اس گزرگاہ کا استعمال کرتے تھے۔ ہر آنے جانے والے پہ نظر رکھی گئی۔ اتنے اہم راستے پر ترکوں کا یوں چھان بین کرنا دیگر قبائل کے لیے بے چینی اور اضطراب کا باعث تھا۔ چراگاہوں پر چرواہوں کی نقل و حمل پر نظر رکھی جانے لگی۔ یہ غیر معمولی رویہ تھا اور یقیناً دیگر قبائل کو حملہ کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ لیکن خالصوں پر جوابی وار نے ان تمام قبائل پر ایک دھاک بٹھا دی تھی اور کوئی قبیلہ اس کی جرت نہیں کر رہا تھا کہ ترکوں کے لیے مزاحمت پیش کرے۔ رہائشی میدانوں سے دور
جنگی مشقوں کے لیے کھلے میدانوں کا انتخاب کیا گیا۔ تنگ گھاٹیوں میں سے چند افراد جو ظاہراً خالصہ فوجی لگ رہے تھے نمودار ہوئے۔ ہاشم کے فوجی چوکنا ہوئے، لیکن ہاشم اپنے جوانوں کو پہچان گیا۔ یہ بہروپیے ہاشم کے جاسوس تھے جو خالصوں کی خبر لینے گئے تھے۔ ہاشم بے چینی سے ان کے انتظار میں تھا۔